اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ آئے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ قریب ہی تھا کہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیتے، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ کے بعد یہ بھی تھوڑا عرصہ ہی رہتے۔ سننا تمن قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ سنت ہماری یاد رکھو ان کے متعلق جنہیں ہمیں بھیجا آپ سے پہلے، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری سنت میں کوئی تبدیلی۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ مخالفت اتنی شدید ہے کہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیں۔ پھر ایک دم ذکر آ جاتا ہے کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تاکہ آپ نماز پڑھیں سورج کے غروب ہونے کے اوقات میں یا زوال کے اوقات میں، رات کے تاریک ہونے پر۔ اور فجر کا قرآن بھی بڑی حضوری کی چیز ہے، فجر کا قرآن کا اہتمام کریں، وہ بڑی حضوری کی چیز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کو تہجد کا بھی اہتمام کریں جو آپ کے لیے اضافی ہے، اور توقع ہے آپ کو آپ کا رب بڑا محمود اٹھائے گا۔ اور نماز کے ذکر کے بعد اب اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے یہاں سے بہترین طریقے سے نکلنا عطا فرما، یعنی پھر واپس ہم وہیں پہ آ گئے ہیں مخالفت والے ٹاپک پہ، کہ جو شدید مخالفت ہے، سخت ترین حالات ہیں، کہ اب ہجرت جو ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیچ میں سورج کے زوال کے اوقات میں اور فجر کے وقت اور تہجد کے وقت جو نماز پڑھنے کا ذکر آ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز اپنی جگہ درست ہے کہ ہم قرآن کی کوئی ایک آیت بھی جب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو اس ایک آیت کے اندر بھی بہت سارے معانی اور مطالب، اور وہ اپنی جگہ اس کے اندر ایک کمپریہنشن موجود ہوتی ہے، لیکن قرآن کے کوئی بھی آیت جو ہے اس کو آپ نے آگے پیچھے سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا صحیح مفہوم سمجھ آتا ہے۔ تو یہ کوئی سنڈری آیت نہیں ہے جس کے اندر بائی دا وے نمازوں کے اوقات بتا دیے گئے کہ اچھا یہ نمازوں کے اوقات ہیں، اور ایک تہجد کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز اضافی تھی، اور اس لحاظ سے امت بھی اگر یہ نماز پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ ہمیں قرآن شریف کو جب ہم مختلف جگہوں سے پڑھتے ہیں تو یہ کانسیپٹ ریپیٹڈلی ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو جتنے زیادہ مشکل حالات ہوتے ہیں ان مشکل حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو خاص مدد آتی ہے، جو ہم اسباب سے سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، جو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے مدد عطا فرماتا ہے کہ انسان کے گمان میں نہیں ہوتی، اور وہ مدد بھی جو اسباب کے ذریعے بھی آتی ہے اس میں صبر یعنی حوصلہ، پرسیورنس، کمٹمنٹ وہ بھی ریکوائرڈ ہے، اور نماز بھی ریکوائرڈ ہے۔ نماز سے جو مدد ملتی ہے اس کو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے ملتی ہے، کیونکہ بہت مشکل حالات ہیں، تو بہت مشکل حالات میں مسلمان مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنی ضروری ہے۔ جب وہ نماز قائم کرتے ہیں یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں اور وقت پر پڑھتے ہیں، سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس کا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ٹیم ورک، ایک ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ٹیم ورک، وہ ڈسپلن پھر کام آتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، جب سب نے اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی عام
آدمی ایک انڈیویجول کو بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کو مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں بھی نماز مدد کرتی ہے۔ نماز سے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اس کا فوکس کلیئر ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ انسان کا مینٹل پیس میں ہونا اور فوکسڈ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اگر انسان پیس میں ہو اور فوکسڈ ہو تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر آپ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا، ویسے نارمل بھی ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جن کی جو پریڈومیننٹ ریزنز ہیں وہ دو ہیں۔ ایک ہے اوبیسٹی، موٹاپا، اور ایک ہے سائیکولوجیکل، یہ ٹینشن، ڈپریشن۔ اور ٹینشن اور ڈپریشن بذات خود بھی بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں سے انسان کو شوگر بھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، ہارٹ کا پرابلم بھی ہو جاتا ہے، اس کی نظر پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان پرسکون ہو جائے اور ذرا موٹاپے کو بھی کنٹرول کرے اور ٹینشن اور ڈپریشن کو کنٹرول کر لے تو بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اسے دنیا میں روزانہ کام پر نکلنا ہے، اگر وہ پرسکون ہے، اگر اس کے جذبات اس کے قابو میں ہیں، اگر اس کے پاس امپلس کنٹرول ہے، تو وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ سکون سے جب کرتا ہے تو بہت بہتر کر لیتا ہے، بجائے اس کے جب وہ ہبڑ دبڑ میں یا غصے میں یا انگزائٹی میں یا پینک میں کو کام کرتا ہے، تو جو سامنے کی چیز کرنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ جب صبح پیپر ہو تو رات کو پراپر نیند لے کر جاؤ، ساری رات جا کر تیاری کرتے رہو گے تو جب پیپر میں جاؤ گے تو جو آتا ہے وہ بھی بھول جائے گا۔ یہی چیز ہمارے نارمل سب کاموں میں، ہمارے ریلیشن شپ میں، ہمارے بزنس میں، ہماری سیل میں، ہماری پرچیز میں، ہر جگہ کام آتی ہے۔ تو نماز آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن دیتی ہے، آپ کو پرسکون کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے مدد کرتی ہے، یہ تو ہمیں ریلیٹ کر کر سمجھ آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز مدد کرتی ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک ہمارے پاس پروف نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو واقعہ بتایا تھا، میرے ایک دوست سے، وہ جاب کرتے تھے، ان کی جاب ختم ہو گئی، اور جس کمپنی میں ختم ہوئی انہوں نے، وہ عربی تھا تو اس کو وہ غصہ چڑھ گیا، اس نے اس کمپنی کے سارے جو دفاتر تھے نا ان میں کہہ دیا کہ اس بندے کو جاب نہیں دینی، اور وہ انجینئر تھے، وہ وہیں پہ جاب کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، مجھے واقعہ بتا رہے کہ میں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، تہجد پڑھنی شروع کر دی، تو وہیں اتصالات میں جاب مل گئی کسی اور شہر میں، اور جب جاب ملی تو جس نے جاب سے نکالا تھا اور جو پیچھے پڑا ہوا تھا، اتفاق سے وہ بھی اس دن وہاں سے گزرا اور اس نے پھر کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور واقعہ سنایا، ایک خاتون کا جو ڈاکٹر تھیں، ان کی جاب ختم ہو گئی، ان کی بیگم تھی، انہوں نے کہا آپ بھی تہجد پڑھنی شروع کر دیں، انہوں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، ان کو اس سے کہیں بہتر جاب مل گئی۔ میں نے جب سنا تو میں نے بھی ایک دو لوگوں کو بتایا، اور لٹرلی ایک صاحب میرے پاس آئے اور ان کے پاس جاب نہیں تھی، اور میں نے انہیں کہا تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ اب یہ کوئی وظیفہ یا کوئی وہ پیر والا پھونکنا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کروں، ہو سکتا ہے کسی کو واقعی ایسا رزلٹ ملے اور کسی کو نہ ملے، بٹ یہ تو میں نے خود آبزرو کیا۔ انہوں نے تہجد پڑھنی شروع کر دی، وہ کئی مہینوں سے بے روزگار تھا، اس کے بعد ان کو یکے بعد دیگرے 3 جاب مل گئی، اور پھر ایونچولی انہوں نے تیسری جاب لے لی جو سب سے بہتر تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، اس میں جماعت کی نماز ایک علیحدہ انداز سے مدد کرتی ہے، اور تہجد کی نماز تو بالکل پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں سے بالکل وہم و گمان سے ہٹ کر مدد فرماتا ہے جب بھی انسان کو مشکل ہے، اور مشکلیں تو آتی رہتی ہیں، ہر روز ہی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، اور ہر سال ایک یا دو کوئی مین مشکلات بھی انسان کو پیش آتی ہیں، کبھی صحت کا مسئلہ ہے، کبھی کچھ ہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ ریکمینڈڈ بھی ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ریکمینڈ کیا ہے
آپ کو اللہ تعالیٰ ریکمینڈ فرما رہے ہیں۔ اب اگر آپ کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ یہ آپ کو یہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں، اگر یہ آپ کو نکال دیں گے تو خود بھی نہیں رہ پائیں گے، لیکن اتنی مشکل حالات ہیں، وہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اپنے وقت پر قائم کرو، یہ نماز کے اوقات ہیں، ان میں نماز قائم کرو، فجر کی نماز میں قرآن پڑھو، دل سے جذبے سے پڑھو، اپنے رب سے کنیکشن ایسا قائم کرو، فرشتے بھی آ کے تمہارا قرآن سنیں گے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ مزید ہے، وہ اضافی ہے، امت کے لیے نفل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسٹرانگلی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جب اپنے رسول کو تو کہہ دیا کہ آپ تو پڑھیں ہی پڑھیں، تو امت کے لیے بھی ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ ریکمینڈ کیا، مختلف حدیثوں میں ذکر آیا۔ تو یہ ہائی ریکمینڈیشن ہے، اگر میں کوئی تجربہ بھی بتا رہا ہوں وہ تو چلے، اس کی اوتھینٹسٹی اس طرح نہیں ہے، مگر کام تو وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمینڈ کیا، اور اللہ نے بھی کہا کہ جب بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو نماز سے مدد لینی ہے۔ تو اس نسخے کو ذہن میں رکھیں۔ آگے پھر وہی جو مشکل حالات ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور کہہ دیجئے، یہ ہے لفظی ترجمہ۔ آگے آ رہا ہے ربی، یعنی اے میرے رب۔ بنیادی طور پر یہ کیا تھا؟ ربی، اور ربی بھی میں تھا یا ربی۔ اچھا، یا جو ہوتا ہے وہ منادہ مضاف کو نصب دیتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر ربی ہے، آگے یہ آ رہی ہے، تو یہ اس کی رفع نصب جر سب سیم ہی ہوں گی، اس کی حالت چینج ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جو یا ہے یہ اکثر محذوف ہو جاتا ہے، اور یہ ربی میں جو یہ ہے یہ بھی بہت دفعہ محذوف ہو جاتی ہے، جیسے ربی زدنی علما میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر یہ محذوف ہو گیا، لیکن مطلب ہمیں پتا ہے، اس کا مطلب رب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ تو جب یہ اے میرے رب ہوگا تو پھر کل کا ترجمہ بنیادی طور پر بن جائے گا کہ دعا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ دعا سکھا رہے ہیں، پیغمبر کے واسطے سے یہ دعا ہمارے لیے بھی ہے۔ جب بھی وہ مشکل حالات ہوں ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس دعا کا جو مفہوم ہے، جو اس کی اجر ہے، یا جو ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے، وہ ہم پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب مشرکین مکہ نے زندگی مشکل کر دی تھی، جینا بالکل تنگ کر دیا تھا، سخت حالات تھے۔ تو آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں، ادخلنی۔ ادخلنی جو ہے بنیادی طور پر اب آپ کو روٹ پہچان جانا چاہیے، اس میں روٹ ہے دال فعلام کا، دخلا وہ داخل ہوا، اس سے باب افعال بنا ادخلا، اس نے داخل کیا، کیونکہ باب افعال لازم کو متعدی کر دیتا ہے۔ ادخلا سے پھر فعل امر بنے گا، ادخل تو داخل کر۔ اب ادخل کے آگے جو ہے وہ یہ لگانی ہے، تو ادخل کے آگے یہ، یعنی مجھے داخل کر۔ تو اگر ادخل کے بعد یہ ایڈ کریں گے نا تو پھر وہ بن جائے گا ادخلی۔ یہ لام جو ہے یہ جزم کی بجائے چینج ہو کر زیر میں چلی جائے گی، مکسور ہو جائے گی۔ تو اس کو بچانے کے لیے، اور بچانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے واو کاف کا، وقایا، ایک نون بقایا ایڈ کی جاتی ہے۔ تو نون بقایا سے کیا ہوگا کہ اس لام کی حرکت چینج نہیں ہوگی، یہ وہی رہے گی، ادخل پورا رہے گا، آگے آ جائے گا نی، اس نون کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ادخلنی، داخل کر مجھے، داخل کر مجھے مدخلا صدقین۔ اب مدخل کیا ہے؟ تو باب فعال میں مدخلن ہوتا ہے فاعل، اور مدخلن ہوتا ہے مفعول، اور مفعول بعض اوقات ظرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ظرف کے طور پہ جب مفعول استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا داخل ہونے کی جگہ۔ اور یہ مدخلن تھا، تنوین اس کی ختم ہو گئی کیونکہ یہ مرکب اضافی بن کے آ گیا، مدخلا صدقن، صدق کے داخل ہونے کی جگہ پر۔ اس طرح جب صدق آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عزت، استحکام، پوزیشن۔ تو مجھے ایک عزت کا داخل ہونا داخل فرما، اے میرے رب مجھے داخل فرما، عزت کا داخل ہونا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا۔ اب مفہوم سمجھ آ گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کی تلقین کی گئی، اور اپیرنٹلی یہ پہلی بار ہے
اس سے پہلے یہ بات نہیں کی گئی، اور جب پہلے یہ بات نہیں کی گئی تو رسول کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں ہجرت کر جائیں۔ اب ہجرت کرنے کے لیے یہ سچویشن بن رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا کہ اب آپ دعا کریں۔ جب حضور دعا فرمائیں گے اس کے بعد آپ کو اجازت ملے گی۔ اللہ نے ہی سکھایا، اور اس کے بعد حضور نے دعا کی تو اللہ نے ہی اجازت عطا فرمائی۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم اس میں سے ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ اس میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 950 سال تو وہ درد مندی سے ان کو دین کی دعوت دیتے رہے اور ایک دن ان کے جذبات مشتعل ہوئے۔ جذبات مشتعل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ فرما لیا کہ اب ان کو تباہ کرنا ہے تو اپنے رسول کو اللہ نے یہ دعا سکھائی۔ یہ ہم ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ اب آپ یہ دعا مانگیں۔ اسی طرح یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ اب آپ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھے عزت سے نکال اور مجھے عزت سے داخل فرما، یعنی یہاں سے خیر خیریت سے مکہ سے نکالیں، اور پھر جو اگلی ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر میرے لیے عزت عطا فرمائے۔ اور اگلی ڈیسٹینیشن کا ذکر، داخل ہونے کا ذکر پہلے آ گیا، کیونکہ یہ دعا اب اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہونا ہے، اور یہ ہونا ہے، اور داخلے کا پہلے ہی بتا دیا کہ داخلے کا انتظام اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا ہو چکی ہے، اتنی محبت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ پورے عرب سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ میں رہنے والے مشرکوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی ٹکر لینے کو تیار ہیں، اور پورے عرب سے ٹکر لینے کو تیار ہیں ایک ایسے انسان کے لیے جنہوں نے 13 سال کے قریب محنت کی، لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، اور مکہ میں بمشکل 60 70 80، کوئی لوگ کہتے ہیں 125 ٹوٹل لوگ مسلمان ہوئے باہر کے ملا کر بھی۔ تو مدینہ والوں کی قسمت میں اللہ نے یہ سعادت رکھی تھی، تو جب یہ سعادت ان کی قسمت میں تھی پھر ان کو وہ مقام بھی ملا کہ مدینہ پورا جو ہے وہ حرم بن گیا، اور اب ساری دنیا سے مسلمان اس حرم کی زیارت کو بھی جاتے ہیں اور اس شہر سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس محبت کا صلہ ملا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبی سے محبت کی۔ تو اے میرے رب داخل فرما مجھے عزت کا داخل فرمانا، اور نکال مجھے عزت کا نکالنا، وجعل لی، اور بنا میرے لیے من لدن کا، خاص اپنے پاس سے۔ یہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ خاص اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ بظاہر تو کوئی سچویشن نظر ہی نہیں آ رہی، نہ کہیں نکلنے کے حالات ہیں، نہ کوئی جان بچنے کے حالات ہیں، مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ کچھ مسلمان تھے وہ حبشہ ہجرت کر گئے، اب اس کے بعد مشرکین نکلنے بھی نہیں دے رہے۔ تو کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا کہ یہ خاص اللہ کی طرف سے آئے گی مدد۔ یہ وہ مدد ہے جو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنی ایفرٹ پوری کرتے ہیں، صبر سے، ہمت سے، حوصلے سے محنت کرتے ہیں، اور اپنے رب سے جو مدد مانگتے ہیں اس میں اسباب کی ہمارے رب کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ اس نے جب اپنے بندے کی مدد فرمانی ہے تو پھر وہ جیسے بھی فرما دے، فرشتے بھیج کر فرما دے، چشم زدن میں کوئی معجزہ فرما دے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس وقت بھی کرتا تھا، آج بھی کر سکتا ہے۔ تو توکل جو ہے، بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ کیا اپنے پاس سے عطا فرما سلطان نصیرہ، سلطان جو ہے یہ تسلط، قوت، اختیار، غلبے کی ایک ڈپکشن ہے، یا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو عطا فرما قوت، نصیرن مدد کرنے والی، تو مجھے ایسا اقتدار عطا فرما جو مجھے مدد کرے، مددگار قوت عطا فرما، جس کے ذریعے پھر بعد میں مسلمانوں نے تمام دنیا میں جہاد کرنا تھا، اور وہ مدد اللہ نے فرمائی کہ یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کے آپ سمجھیں سے 13 14 سال کے عرصے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 4 سال کے اندر ہی حضرت عمر کے دور میں مسلمان ڈکلیئرڈ سپر پاور بن گئے تھے۔
کیسر و کسرا جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ پاور جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ان کی جگہ مسلمان سپر پاور بن گئے۔ جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ دعا کرو، تو اس وقت حالات ایسے دگردگوں تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا دور دور تک۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی نامساعد حالات ہوتے ہیں، تو یہ دعا جو ہے ہم بھی اللہ سے مانگیں کہ جب بھی نامساعد حالات ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف سے مدد، اپنی ایفرٹ پوری کریں۔ ہمارا صرف پرابلم یہ ہے کہ لوگ یا صرف دعا کرتے ہیں یا صرف کام کرتے ہیں، اور زیادہ تر مسلمانوں کا یہ کہ اللہ مالک ہے، اللہ کرے گا جو کرے گا، جو آپ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن وہ آدھا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ اللہ ہی کرے گا جو کرے گا، اور بندے کو اس نے حکم دیا ہے کہ تیرے بس میں جو ہے وہ تو کر، پھر میں تیری مدد کروں گا۔ جو علامہ اقبال نے کہا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی بٹ پہلے فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کیجئے کہ اے میرے رب، مجھے داخل کر عزت کا داخل کرنا، اور مجھے نکال عزت کا نکالنا، اور مجھے عطا فرما خاص اپنے پاس سے مددگار قوت۔ وقل، اور یہ کہہ دیجئے، جاء الحق۔ اب یہاں اس کل کا مطلب ہوگا اعلان کر دو، بتا دو لوگوں کو۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے، آپ یہ آیت پڑھیں گے تو لوگوں کو یہ اعلان ہو گیا۔ کیا اعلان ہو گیا؟ کہ حق آ گیا۔ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، زہق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہٹ جانا، مٹ جانا، اور مٹ گیا باطل۔ ان الباطل کان زہوقا، زہوق جو ہے، یہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ اس میں مبالغہ ہے۔ اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا ضربہ سے ہے ضارب فاعل مارنے والا، لیکن اگر اسے ضراب کر دیں گے نا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مارنے والا۔ تو یہ چار قسم کے پڑھے تھے، ان میں سے دو آج کی کلاس میں استعمال ہوں گے، میں وہ دو ذرا آپ کو بتا دوں۔ ایک ہے فعول، اس میں بہت زیادہ دل کھول کر کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، بہت زیادہ کرنے والا۔ اور ایک ہے فعیل، فعیل میں عام طور پہ ذرا دوام پایا جاتا ہے، جیسے رحیم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رحم کرنے والا۔ باقی فعال ہے، یہ پیشوں کے لیے جنرل استعمال ہوتا ہے، اور جس میں بار بار کرنے کا پایا جاتا ہے مفہوم، جیسے غفار بار بار معاف کرنے والا۔ اور فعلان ہے جس میں بڑی شدت پائی جاتی ہے، جیسے رحمان ہے جس کی رحمت بے پناہ ہے، رحیم وہ ہے جس کی رحمت کنٹینیوڈ ہے، جس میں دوام ہے۔ تو ان الباطل کانا زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹ جانے والا، بے انتہا مٹ جانے والا، یعنی اس میں ایمفیسس ہے، مبالغہ ہے۔ تو آپ اس کو جب ترجمے میں مبالغہ کریں گے تو آپ کہیں گے باطل تو ہے ہی مٹ جانے والی چیز، اس نے تو مٹ کر ہی رہنا ہے۔ یہ ہے کانسیپٹ، اور اس کانسیپٹ کا ظہور جو ہے وہ آ گیا سامنے تقریباً 11 سال کے اندر اندر، جب فتح مکہ ہو گئی۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے، اور وہاں جو 360 یا جتنے بھی بت پڑے تھے، تو آپ ان بتوں کو توڑتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، کیونکہ وہ باطل تھا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے تھے، کسی اور سے مانگتے تھے، ان بتوں کو حضور نے توڑ دیا، باطل کو مٹا دیا۔ تو باطل ہے ہی ایسی چیز جو مٹنے والی ہے، اور یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب مسلمانوں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہر وقت خطرے میں ہے، ہر طرف باطل کا غلبہ ہے۔ بہت سارے مسلمان مکہ کے اندر بے کسی کی حالت میں زندگی گزر کر بسر کر رہے ہیں، بہت سارے مسلمان حبشہ میں جا کے ہجرت کر کے وہاں پر پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور 9 برس گزرے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر تشریف لے آئے، اور اس باطل کو آپ نے مٹا دیا۔ یہ چیز کلیئر ہے، باطل کی انسانی فطرت کے اندر بنیاد نہیں ہے، انسانی معاشروں میں بنیاد نہیں ہے۔ جب کوئی ظلم ہوتا ہے، فطرت کے خلاف کام ہوتا ہے، تو ہر انسان کو اندر سے آواز آتی ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے، بس اس وقت لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، وہ نہیں باز آتے،
ہمارے سرکاری دفاتر ہیں ان کے اندر لوگ رشوتیں کھا رہے ہیں، وہ ایسے رشوت مانگتے ہیں جیسے ماں کا دودھ ہو، جو ان کا حق ہے، جو ان کو نہ دیا جائے تو ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہے، لیکن اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ یہ باطل ہے، اور بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن ان کو ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہونا ہی ہے۔ ہم نے اپنے اوپر بھی یہ توجہ دینی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو باطل کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم نے یہ بھی توجہ دینی ہے کہ ہم کہیں مایوس سے نہیں ہو گئے، کیونکہ یہ اب اللہ کا وعدہ ہے کہ حق نے آنا ہے۔ رسولوں کا کیس میں تو دنیا میں لازمن آنا تھا، اس کے بعد بھی لازمن آنا ہے۔ دنیا میں آ گیا، حق قائم ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کا دن تو آئے گا، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، وہ دن تو سب دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، بے شک باطل تو ہے ہی نابود ہونے والی چیز۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے، ما ہوا، اس کو، جو، یا وہ کیا ہے، جو بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ شفا ہے، شفاء و رحمت، اور رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا نازل فرمائی ہے اور اللہ نے رحمت نازل فرمائی ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بیسٹ مینیفیسٹیشن ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو بولنا سکھایا۔ انسان کی جو ابیلٹیز ہیں، ان کے اندر جو سب سے بڑی ابیلٹی ہے وہ بولنا ہے۔ یہ بولنے کی ابیلٹی ہے جس کی وجہ سے انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، بولنے والا جانور، جو اس کو ممتاز کرتی ہے، جو اس کو شعور عطا کرتی ہے، جس شعور کی بنیاد پر وہ باقی تمام مخلوق سے ممتاز ہے۔ اور اس بولنے کے اندر اور سننے کے اندر جو بہترین چیز ممکن ہے وہ قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن عطا فرمایا ہے اپنے رحمت میں، اس لیے سورہ رحمان جب آتی ہے تو اس کے اندر جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہوا ہے تو ساتھ ہی یہ آ گیا کہ اس نے قرآن سکھایا۔ تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھایا ہے اس میں رحمت ہے اور اس میں شفا ہے۔ بنیادی طور پر کس چیز کی شفا ہے؟ روحانی شفا ہے۔ عقل کے جو روگ ہیں، جو مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں بھی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، ان سب کے لیے شفا ہے۔ گمراہی ہے، جہالت ہے، اس کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ سب عقل کے روگ ہیں، اور آبویسلی اس میں ایک سنڈری شفا جو ہے وہ جسمانی شفا بھی ہے۔ انسان کفر سے، نفاق سے، شکوک سے، شبہات سے، جہالت سے، سب سے شفا پاتا ہے۔ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا پا جاتا ہے، اس کے لیے لوگ تجربے کرتے رہتے ہیں، وچ از فائن، اور ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیثوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ نے قرآن کو لوگوں پر دم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دی اور اسے شفا بھی ہو گئی، اور ان کو اس کا کو معاوضہ بھی مل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انڈورس کیا، آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سنڈری بینیفٹ ہے۔ قرآن کی جو شفا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جو رحمت جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، وہ ہے ہدایت، ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے، وہ شفا ہے جس سے انسان گمراہی کی بیماری سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کس کو ملے گی؟ للمؤمنین، ان کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ ایمان رکھنے کا مطلب سمجھا ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہمارا قرآن پر ایمان ہے، یہ مطلب کامن سینس سے سمجھ آتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس چیز کا احساس کریں گے نا کہ یہ اچھا اللہ کی کتاب ہے، اگر انہوں نے مان ہی لیا اس بات کو، سوچے سمجھے بغیر بھی مان لیا، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، شکر ہے ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، لیکن اب اس ایمان کا تقاضا بھی تو کوئی ہوگا نا۔
اس کا تقاضا ہوگا کہ اس قرآن سے شفا اور رحمت حاصل کریں۔ اب اس قرآن سے شفا اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کا تعویذ بنا کر لٹکا لیں۔ وہ تو ایک سنٹری بینیفٹ ہے کہ آپ نے کسی پہ دم کر دیا، پھونک دیا، مگر یہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ شادی ہو رہی ہے اور دلہن کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے شفا حاصل کریں، اس سے ہدایت لیں۔ اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ اگر سمجھے بغیر پڑھ لیں گے تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو اس صورت میں ملے گی نا جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے شفا کے لیے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نسخہ دے دیا، آپ نسخے کو گھول کر پی جائیں یا اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیں اور کہیں جی مجھے شفا ہو جائے۔ شفا تو تب ملے گی جب نسخہ پڑھیں گے، نسخے میں دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوگا کہ اچھا یہ فلانی دوائی ہے، یہ دن میں 3 دفعہ کھانی ہے، اور یہ فلانی دوائی ہے، یہ دن میں 1 دفعہ کھانی ہے۔ تو جو پھر اس میں لکھا ہوا ہے نسخے میں اس کو فالو کریں۔ یہ نہ کر دیں کہ جو 3 دفعہ کھانی ہے وہ 1 دفعہ کھا لیں، اور جو 1 دفعہ کھانی ہے وہ 3 دفعہ کھا لیں، اور بجائے صحت یاب ہونے کے اور زیادہ بیمار ہو جائیں۔ تو قرآن میں اللہ نے جو لکھا ہے اس کو تو پہلے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں۔ اور کس نے فالو کرنا ہے؟ مومنین نے فالو کرنا ہے۔ یہاں کہیں علماء نہیں لکھا ہوا، یہاں کوئی پیر نہیں لکھا ہوا، یہاں پہ کوئی مثلا رسول نہیں لکھا ہوا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، انہوں نے بھی پڑھنا ہے، انہوں نے بھی فالو کرنا ہے، اور عام مومنوں نے بھی پڑھنا اور فالو کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن بڑا مشکل ہے تو نہیں، قرآن تو مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان فرما دیا۔ اب ہے تو نصیحت حاصل کرنے والا، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں ہے، ہم نہیں ہے، ہمارے مولوی صاحب نے وہ نصیحت حاصل کریں گے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسان ہے کوئی آئے، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا۔ تو پھر یہ تو قرآن سے منہ موڑنا ہے، اور جو قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو قرآن کو بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے۔ یہ چیز بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنی چاہیے، بدل بدل کر اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن شریف میں بیان فرماتے ہیں۔ مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، اور جو مومن نہیں ہے، جو سچے مومن نہیں ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے، یا جو منہ سے بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں بڑھاتا یہ ظالموں کو مگر نقصان میں، یعنی ان کے خسارے میں ہی اضافہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یا یہ قرآن، جب وہ ظلم کرتے ہیں، جب وہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، دنیا کی عظیم ترین ہستی، ایسی ہستی کہ آپ قرآن پڑھیں، میں انشاءاللہ وہ واقعہ آپ کو بتاؤں گا۔ خود مکے کے کٹر مشرک جو ہیں وہ چھپ چھپ کے سننے آتے تھے، اتنا اثر تھا۔ کتاب میں اثر تو ہے ہی، وہ معجزہ ہے ہی، اس کے بعد جو پڑھنے والی ہستی ہے وہ زندہ قرآن وہ پڑھ کے سنا رہی ہے، وہ آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے، آپ کو جہالت کے گڑھے میں آپ گرے ہوئے ہیں، جہنم کی آگ میں آپ گرے پڑ رہے ہیں، اور وہ پکڑ پکڑ کے کھینچ رہی ہے، اور ظالموں کو جان بوجھ کر جو حق کا انکار کر رہے ہیں تو بجائے فائدے کے اس سے نقصان ہی ہو۔ کیونکہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول آئے اور دعوت دے اور آپ بیٹھے رہیں چپ کر کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، تو آپ کا وہی اسٹیٹس ہو جو اس سے پہلے والوں کا تھا، جن کے بعد رسول موجود نہیں تھا۔ اور اس کا یہ بھی حل نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ قرآن ہے نا، ہمیں نا اس کو نہ بتائیں۔ خواتین سے کہیں نا کہ یہ قرآن میں دیکھیں سورہ نور میں پردے کے متعلق کیا ہے، نہیں نہیں وہ ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ لگ گیا نا تو پھر ہمیں گناہ ہوگا۔ انہوں نے یہ اپنے آپ ایزیوم کر لیا کہ اگر ہمیں پتہ نہیں لگا نا تو ہمیں گناہ ہی نہیں ہوگا۔ یہی قریش مکہ کرتے تھے۔ اللہ کا رسول قرآن پڑھ رہا ہے، وہ ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ بالکل پہلو موڑ کر سائڈ پہ نکل جاتے تھے اور تکبر کرتے تھے اور توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ابھی ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ کون کس نے دیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اگر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آؤ، جو کہہ رہا ہے کہ آؤ پڑھو، دیکھو سورہ نور میں کیا لکھا ہے، پردے کے حکم ہے، اور آگے سے وہ خاتون کہ نہیں 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 نہیں، میں نے نہیں سننا، نہیں نہیں نہیں، میں نے نہیں سننا، مجھے گناہ ہوگا، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ وہ جو آپ کو کہہ رہا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزینٹیٹیو ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے ٹھہرائی ہے امت کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر گواہی دیں گے کہ میں نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا، اسی طرح امت نے اب یہ گواہی دے گی کہ ہم نے تمام لوگوں کو پیغام پہنچا دیا۔ تو وہ امت خود ہی کہے کہ میں نے رسول کا پیغام نہیں سننا، وہ رسول کا پیغام بنیادی طور پر تو قرآن ہے، حدیث میں تو اس کی تفسیر ہے، بنیادی جو فوکس ہے وہ تو قرآن ہی ہے، اور تو کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو ہم بیٹھ کے درسوں میں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں وہ تو بالکل ہی دور کی بات ہے، ایون صحیح بخاری بھی کوئی فوکس کی کتاب نہیں ہے، قرآن فوکس کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پہنچائی ہے، اور اسی کو لوگ سننے سے انکار کریں، منہ موڑیں، تو وہ پھر کن میں ہے؟ وہ مومنین میں ہے یا ظالمین میں ہے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور جو بھی ہم اتارتے ہیں اس قرآن میں سے یا قرآن میں سے، وہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور ظالموں کے لیے یہ چیز ان کے خسارے میں ہی اضافہ کر رہی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں، اور الانسان کامن بات بھی ہے، لیکن اگر آپ کانٹیکس کو دیکھیں تو یہاں اس سے مراد ہے قریش کے شریر مفسد لوگ، جن کا کردار یہاں زیر بحث ہے، جو ظالم ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آردا، وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَنَآ بِجَانِبِهِ، نآ کا شاید ہم نے ورڈ پہلے نہیں پڑھا، یہ نون الف اور یہ سے ہے، نآ ینآ، باب فتح یفتح سے، کسی سے بچنا، کسی سے دور ہونا۔ تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، یا دور کر لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، کس چیز کو؟ بھی جانبی ہی، اپنے پہلو کو۔ یعنی ایک ہوتا ہے اعراض کرنا، کسی نے آپ کو پتہ لگا آپ کوئی شخص آ رہا ہے، آپ ملنا نہیں چاہتے اس سے، آپ کہتے ہیں اچھا اب یہ ملے گا، لمبی بات ہوگی، تو آپ انجانے سے بن جاتے ہیں۔ اگلے کو پتہ تو لگ جاتا ہے کہ آپ دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، یہ بھی بیوقوفی ہوتی ہے کہ آپ ملنا نہیں چاہ رہے اور منہ ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کر کے اور اپنی پہلو کے موڑ کے اور چادر لپیٹ کے اور مونڈے ہلا کے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں ملنا چاہتا۔ یہ وہ تکبر والا جو اعراض ہے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَنَعَا بِجَانِبِهِ، اور پہلو بدل لیتا ہے، یہ ان کے حالات ہے۔ لیکن ہیں تو اللہ کے بندے، ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب انعام اللہ نے کیا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اس کے اوپر شکر گزار ہوتے، اللہ کے رسول نے جو پیغام بھیجا ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے، تو آزمائش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو چھوتی ہے کوئی تکلیف، جب اسے پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کانا یعوسا، یہ یعوس بھی فعول کے وزن پر ہے، اور یہ اس کا روٹ ہے، یہ الف اور سین، اسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یاس، اور اس کا اگر آپ یہ الف اور سین سے مفعول بنائیں گے غالباً تو وہ بن جائے گا مایوس، موسٹ پرابلی، یا شاید مایوس کسی اور طریقے سے بھی بنتا ہو، بٹ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے یعوس، انتہائی مایوس، سخت مایوس، بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے، وہ یاس اور نامرادی کی تصویر بن کے بہ جاتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے اس کے اندر وارننگ ہے، دھمکی ہے، کہ ابھی تمہارے اوپر اس طرح غضب نہیں ہوا، اور تمہارے پر فضل ہے، اور تمہارے غرور کا یہ حال ہے، اور اللہ کے رسول آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عذاب لے کے آؤ، اچھا عذاب دکھاؤ، اچھا عذاب دکھاؤ، جب آ جائے گا تو پھر یہ بالکل یاس و نامردی کی تصویر بن کر رہ جائیں گے، جس طرح یہ آج کل ایتھیس کو دورہ پڑا ہوتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اپنے اللہ سے کو یہ کر کے دکھائے، وہ کر، جب وہ دن آئے گا، جب وہ پہنچیں گے، وہ دن دور تو ہے نہیں، تب طبیعت صاف ہو جائے گی، تب ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے جو صحیح معنوں میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اعراض نہیں کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف رخ
کیے ہی رہتے ہیں، جو اس کے پیغام سے بھی منہ نہیں پھیرتے، اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت سے بھی منہ نہیں پھیرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اور جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہی تو ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو وہ اعراض کرتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کلن، ہر کوئی، یہ اب کلن سے بھی مراد وہی ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، یا عملو، ہر کوئی عمل کرتا ہے یا عمل کرے گا، علی شاکلتی ہی، شاکلہ جو ہے یہ شکل سے ہے، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو شکل سے شاکل ہو گیا ملتا جلتا ہونے والا۔ شکل کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ملتا جلنا، شکل و صورت میں مشابہت ہونا، تو شاکل ہو گیا جو بھی اس کا ایک ملتا جلتا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا جو فریم ہے، یا اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فرما، جیسے وہ جوتے بناتے ہیں نا، تو فرما رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بٹھا کر جوتا بنا لیتے ہیں، تو ہر انسان کا ایک فرما ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کی ایک فطرت سمجھ لیں، اس کا مزاج ہوتا ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ شاکلہ کا مطلب بنیادی طور پر یہ بنتا ہے، جیسے ایک انسان ہے جس کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے، تو اب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے، بس یہ غصے میں ہی ڈیزائنڈ ہے۔ تو جو انسان کی طبیعت ہے، اس طبیعت میں ایک طبیعت ایسی ہوگی جس میں تواضع ہوگی، جس میں نرمی ہوگی، گداز ہوگا، جب حق پیش کیا جائے گا تو اس کو قبول کر لے گا۔ جیسے عیسائیوں کے متعلق قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان پر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، تو پھر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اور بہت سارے عیسائی مسلمان ہوئے۔ تو جو یہودی ہیں ان کی طبیعت فرق ہے، تو ماحول سے بھی طبیعت بنتی ہے، آپ کے خاندان سے بھی بنتی ہے، آپ کی تعلیم سے بھی آپ کی طبیعت بنتی ہے۔ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ جب بچوں کی تعلیم کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، بچوں کے ماحول کا فیصلہ کرنا ہے، تو ان کے لیے ایسے اسکول سلیکٹ کیے جائیں جن کے اندر اسلامی ماحول ہو، اور ان کو آگے آپ نے جب اعلیٰ تعلیم بھی دلوانی ہے تو اس چیز کا اہتمام کریں کہ ان کو ایسی جگہ سے تعلیم دلوائیں جہاں کوئی اسلامی ماحول موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے امریکہ پڑھانے کا، تو اب مثال کے طور پر جسٹ ایز این ایگزامپل، قطر کے اندر کئی امریکن یونیورسٹیز کی کیمپس ہیں، تو وہ نسبتاً بہتر ماحول بھی ہے اور وہ سیم ایجوکیشن بھی ہے جس کی ویلیو بھی مورلس سملر ہے۔ تو اپنے بچے جو 18 19 20 21 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، اور وہ عمر ویسے ہی بڑی امیچورٹی کی عمر ہوتی ہے اور ڈینجرس عمر ہوتی ہے، ان کو اٹھا کے ایسے ملکوں میں بھیج دیں اور ایسے معاشروں میں بھیج دیں جہاں پہ کوئی حیا ہے نہ کچھ، تو اس میں بھی عقل استعمال کریں، کیونکہ اس سے آپ کا پھر فریم جو ہے، جو فرما ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ چھوٹوں بچوں کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کل مجھے کو کہہ رہا تھا کہ جو 5 سال تک کا بچہ ہے اس کو تو اسکرین دکھانی ہی نہیں چاہیے، ان کی اسپیچ متاثر ہو جاتی ہے، ان کی اوور آل برین ڈیولپمنٹ متاثر ہو جاتی ہے۔ 5 سال تک تو ہونا یہ چاہیے کہ بچے بھاگتے پھریں، چیزوں کو سیکھیں، دیکھیں، ان سے لرننگ کریں۔ تو یہ جو شاکلہ ہے، یہ یہ یوں نہیں ہے، انسان ویسے تو ہر کوئی اللہ کی فطرت میں پیدا ہوا ہے، تو بنیادی فطرت تو اس کی نیک ہے، لیکن پھر یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گھر میں جھوٹ بولتے ہوں گے تو آپ کے بچوں کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے گی، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے تو آپ کے بچوں کو بھی عادت نہیں پڑے گی۔ تو اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ ماؤں کا بنیادی فریضہ ہے اور باپوں کا بھی فرض ہے، اور گھر کے بڑوں کا بھی فرض ہے۔ یہ ساس بہو بھی آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اس سے بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے بھی یہی چیزیں سیکھیں گے کہ غیبتیں کرتے رہو، تانے دیتے رہو، چگلیاں کرتے رہو، ان کے اوپر غصہ نکالتے رہو۔ یہ
اگلی نسلوں کو بھی آپ خراب کر لیتے ہیں جب آپ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھتے، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنے کردار کو امپروو نہیں کرتے۔ یہاں باہر بات یہ ہو رہی ہے کہ اب یہ جو لوگ تلے ہوئے ہیں حق کے انکار پر اور ظلم کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے روش پر، اپنے طریقے پر، جو طریقہ اس نے اب سیکھ لیا ہے، اب وہ اپنے طریقے پر چلے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے طریقے پر چلو اور میں اپنے طریقے پر۔ یہ وہ والی بات ہے جو اسٹرانگ الفاظ میں پھر آئی تھی سورہ کافرون میں، لکم دینکم ولی دین۔ وہ جو صورت تھی اپیرنٹلی وہ تو بالکل ہی ہجرت سے پہلے کی صورت آئی تھی، اس کے بعد ہجرت ہو گئی تھی۔ تو یہ ابھی ہجرت کا کیونکہ ایک مقدمہ بن رہا ہے، اس کی ایک سٹوری بلڈ ہو رہی ہے، تو وہ تقریباً ابھی سال یا 9 مہینے کچھ عرصہ رہتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اس کی انڈیکیشن آنی شروع ہو گئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پر کام کرے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو رستے کے لحاظ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، مطلب جو صحیح ترین رستے پر ہے۔ تو یہ اعلم بھی جو ہے یہ بھی افعل التفضیل ہے، جو کمپیریٹو میں یا سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اور اہدا بھی اسی سے ہی ہے، یہ بھی افعل کے وزن پر ہی ہے، اہدا، جو راستے کے لحاظ سے زیادہ گائیڈڈ ہے، صحیح ترین راستے پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ اے پیغمبر، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، حق والے موقف کے اوپر ڈٹے رہیں۔ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، ہمارے وہ تو جھوٹے جو ہیں وہ سچے ہیں، وہ صحیح ہیں، اللہ نے انہیں ہماری مدد کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا ہے۔ جیسے استغفر اللہ، آج کل کچھ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی بزرگوں کو اپوائنٹ کر دیا کہ بزرگوں سے مانگو اور میرے سے نہ مانگو، پہلے جنید تک تو پہنچ جا پھر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے کی توفیق ہو تو وہاں تو لکھا ہوا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں تو قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں میں نے پہلے جنید کے پاس جانا ہے پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعوت پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے اللہ کو نہیں پکارنا، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ جو اللہ کو نہیں پکارنا چاہتے اور اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارنا چاہتے ہیں اور اس کی اطاعت میں یا اس سے مدد مانگنے میں یا اس کی صفات میں شرک کرنا چاہتے ہیں اور تلے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر وہ ظاہر بات ہے ہر کوئی اپنے طریقے پر کام کرے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ رسولوں کے زمانے میں وہ دن دنیا میں ہی آ جانا تھا، اس لیے یہ ایک طرح سے دھمکی دی جا رہی ہے کہ آگے آنے والے حالات بتا دیں گے کہ منزل پر کون پہنچتا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریقے پر کام کرے گا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو صحیح ترین رستے پر ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے متعلق۔ اب یہاں پہ بھی ہم نے کانٹیکس بیس ترجمہ کرنا ہے۔ روح کا مطلب روح بھی ہوتا ہے، جس کو ہم جان بھی کہتے ہیں، نفس کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، وہ بھی مفہوم ہوتا ہے۔ اور روح سے مراد روح کی جان بھی ہوتا ہے، روح کی زندگی بھی ہوتا ہے، جو ہے وہی اللہ کی وحی۔ اور قرآن شریف میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح بھیج دیتا ہے۔ کیوں؟ لینذر یوم التلاق، کہ وہ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کرے جب ان کی ملاقات ہوگی۔ تو روح سے مراد وہی بھی ہے۔ اور یہاں پر اگر کانٹیکس کو دیکھا جائے تو یہاں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہاں وحی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وحی کے مطلب، لوگ کہتے ہیں اچھا وحی کیا ہے، کیسے آتی ہے، بتائیں کیسے آتی ہے۔ اب وحی کیسے آتی ہے، یہ پہلی تو بات ہے بتایا نہیں جا سکتا۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، وہ اپنی کیفیت بتا نہیں سکتے۔ جیسے کسی کو خدا نخواستہ جگر میں مسئلہ ہو، اس کو جگر میں درد ہو، اب وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتا کہ جگر میں درد کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو جتنا اس کو سمجھنے کی حالت ہے، وہ وہی بیچارہ سمجھ سکتا ہے جس کو ہے پرابلم، وہ کسی دوسرے کو وہ درد دکھا نہیں سکتا اور سمجھا نہیں سکتا۔
تو اگر وہی بھی اتر رہی ہے تو وہ بتائی نہیں جا سکتی جب تک کوئی اس کیفیت سے نہ گزرے، اور کوئی اور اس کیفیت سے گزر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو اب کسی پر وہی اترنی ہی نہیں۔ اور ویسے پوچھیں گے وہی ہوتی کیا ہے، یہ کیوں ہے، ہمارے پہ کیوں نہیں آتی، اس طرح کے جو سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، کل روح من امری ربی، روح تو میرے رب کے حکم سے ہے، وما اوتی تم من العلم، اور تم نہیں دیے گئے علم میں سے الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اور یہ خلیل جو ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے، ویسے بائی دا وے، اس میں اب دوام پایا جاتا ہے یا نہیں، یہ اب گرامیٹیکلی انالیسس کریں گے تو شاید پایا ہی جاتا ہوگا کہ بہت ہی تھوڑا۔ تو تمہیں تو بالکل تھوڑا سا علم عطا ہوا ہے روح کے متعلق یا وحی کے متعلق، اور کیا تھوڑا سا علم ہے کہ ٹھیک ہے یہ وہی آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ بتا دیا کہ وہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گھنٹیاں سی بجتی ہیں، یا وہ آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تھے تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹنی اس بوجھ کے تلے دب جاتی تھی اور بیٹھ جاتی تھی، اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو جاتے تھے۔ بھائی یہ اتنا معمولی سا علم ہے انسانوں کو، کیا روح ہے، کیسے آتی ہے وہی، فرشتہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ریسیو کرتا ہے، کیسے نیچے لے کے آتا ہے، وہ الفاظ میں ہوتی ہے، وہ سگنلز ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ ہمارے رب کے حکم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے حبیب کے اوپر اپنی وحی بھیجنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، اس کی حقیقت کوئی پا نہیں سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ وحی آئی ہے، فوکس کیا ہونا چاہیے، تو یہ فوکس ہونا چاہیے کہ ہم نے اس وحی سے اب فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ جیسے وہ ہمارے یہاں ایک ہے نا، وہ اینڈ آف ٹائم کے اوپر وہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنی طرف سے تو بیچاروں نے اچھی ایفرٹ کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ریکارڈ کرائی تھیں جو کئی سیڈیوں میں ہوتی تھی ایک زمانے میں، اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے۔ حالانکہ اگر کوئی قیامت کی نشانی ہے یا قیامت کا ذکر ہے تو اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ یہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر وہ ہوگا پھر وہ ہوگا۔ مقصد دور سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جواب میں پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دوسری بات آپ نے کیا فرمائی، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت ہو گئی، ختم، اینڈ آف دا ڈے۔ ادھر آپ نے آنکھیں بند کی، آپ کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی ہے نا۔ اب جب آپ نے آنکھ کھلنی ہے تو قیامت میں ہی کھلنی ہے۔ اگر کوئی اللہ نے بہت آپ پہ انعام کر دیا اور آپ کو جنت کے باغوں میں سے قبر کو ایک باغ بنا دیا تو آپ سمجھے تب بھی آپ کی قیامت شروع ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا تب بھی قیامت شروع ہوگی۔ اور اگر عالم برزخ میں سو گئے اور بالکل دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو گئے تو اب جب آنکھ کھلے گی تو بس وہ قیامت ہوگی، تبھی قیامت آ چکی ہوگی۔ تو قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اس کے اندر پڑے رہے، وہی کیسے آئی، کیسے آتی تھی، جبریل کیسے لے کے آتے تھے، کوئی اور فرشتہ بھی لاتا تھا یا نہیں لاتا تھا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، جب آپ نے یہ مان لیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آپ کے اوپر سچا اللہ کا پیغام آیا ہے، اب فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ اس پیغام کو ہم کیسے قبول کریں۔ اور جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سنتے، اس کو غور کرتے، اور اس کے بعد میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ میرٹ پہ جو فیصلہ کرنا تھا وہ آج کی کلاس میں تو نہیں، انشاءاللہ اگلی میں ڈسکس کریں گے کہ وہ میرٹ کا جو فیصلہ تھا وہ تو ان کے آبویس تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، روح کے متعلق کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے، اس کے حکم میں سے ہے، اور تم لوگوں کو تو بالکل تھوڑا سا علم عطا ہوا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم اسے لے جائیں، بی، یعنی ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، بے جب آ جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا لے جانا، تو ہم اس کو لے جائیں بالذی اوحینا الیکا، اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی اس وحی کو ہم سلب کر لیں، اس کو لے جائیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی کارساز، کوئی مددگار۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن جو بات فرمائی گئی ہے یہ ان لوگوں کو سنانا مقصود ہے جنہوں نے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو ان کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کے
اختیار کی چیز ہی نہیں ہے، نہ آپ اس کو اپنے اختیار سے اپنے اوپر لا سکتے ہیں، نہ آپ اسے روک سکتے ہیں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وحی کو بند کر دے، سلب کر دے، تو کوئی آپ کو دنیا کی طاقت ایسی ہو جو مدد کر سکے اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کے لیے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ان کو سنایا جا رہا ہے، ایک طرح سے ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ یہ قرآن شریف کا سٹائل ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس وحی کو، لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، پھر آپ نہیں پائیں گے ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کوئی بھی مددگار، الا رحمتم من ربک، یہ تو تمہارے رب کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے آپ پر انعام فرما دیا، سرفراز کر دیا، اللہ نے چن لیا اپنے رسول کو، تو اللہ نے عطا فرما دی۔ ان فضلہ کان علیک کبیرہ، بے شک اس کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، سوچیں اگر یہ نہ ہوتی، اور سوچیں وہ لوگ جو قرآن کو نہیں پڑھتے، اسے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا یہی سٹیٹس ہے، ان کو تو نہیں ملی وہی۔ وہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتاب کو جزدان میں لپیٹ کے اور اس کے اوپر اوپر وہ کپڑا لپیٹ کے اس کو الماڑی کے اندر تاغ میں سنبھال کے رکھ لیا، اور جب بھی مرنا ہو یا شادی ہو تو اس کے اندر اس کو نکال کے تو اوپر اوپر سے اس کو لوگوں پر وار دیں، یا مسجد سے بچے بلوا کر اس کو پڑھوا دیں بغیر سوچے سمجھے۔ پھر آپ نے بھی اس وہی، یہ تو وہی نہیں ہے نا، یہ اللہ کا پیغام تو نہیں ہے، یہ تو اس کے الفاظ ہیں، مفہوم جب تک نہیں ہوگا تو پیغام کہاں سے آئے گا؟ تو یہ اتنی بڑی رحمت ہے، ہم نے خود ہی اپنے آپ سے سلب کر دی۔ اللہ نے تو رحمت کر دی، اللہ نے نہیں سلب کی، اللہ نے اپنے نبی پر کرم کر دیا، اتنا بڑا کرم کیا، نبی کی وجہ سے امت پہ بھی کرم ہوا۔ امت پہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے قرآن عطا کر دیا، اور امت کے ہم نے قرآن کھول کے نہیں پڑھنا۔ وہ ہم ایک جگہ کل گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کورس کراتے ہیں، میرے خیال ہے مفت میں کورس کراتے ہیں، وہ 9 مہینے کا کورس ہے تنظیم اسلامی والوں کا۔ یہ بے شمار کلاسیں ہوتی ہیں، لوگ، اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی ہے، کسی نے کو پیسہ نہیں خرچنا، کچھ نہیں کرنا، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، تھوڑی سی توجہ دینی ہے، تو لوگ یہ کرنے کو نہیں تیار۔ جب نہیں کرنے کو تیار تو اللہ کی رحمت کو خود ہی ٹھکرا رہے ہیں، اس کی خود ہی ناشکری کر رہے ہیں۔ الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ تو بس تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک اس کا فضل تمہارے اوپر، آپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ اگلی آیت میں پھر یہ آئے گی بارہ ڈیٹیل کے، یہ اس کو جو نہیں مانتے اوپر اکٹھے ہو جائیں اور ایسی کوئی کتاب لے کر آئیں، ساری دنیا کو اکٹھا کریں، سارے جنوں کو اکٹھا کر لیں، اس قرآن سے ملتا جلتا لے کے آ جائیں، نہیں لا سکتے۔ یہ انشاءاللہ پھر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ میں یہ جو لفظ آیا ہے شاکلاتے، تو جی اس میں یہ جو ایک نام جو میرا ہی نام لگا لے شکیل ہے، پھر اس کا مطلب کیا بنا؟ کیا یہ اسی سے ہی بنا ہے؟ جی، یہ شکیل اسی سے بنا نا، فعیل کے وزن پر ہے، فعیلن شکل کے سے ہی بنا وزن پہ شاید۔ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے وجہن نہیں ہوتا، وجہن کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، جی جی، وجہن سے بنتا ہے وجی، ہاں، اور وجیہن۔ وجی یعنی چہرے والا، شکل سے شکیل یعنی شکل والا، یعنی خوبصورت مرادی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 80 جو وَقُلْ رب ادخلنی مدخل صدق ہوں، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اس ریفرنس سے بتائیے کہ یہ کہیں میں نے کسی بک میں پڑھا تھا کہ شوگر کے پیشنٹ اس کو پانی پہ پھونک کے اور نیارمو پیئیں تو شوگر سے فائدہ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایکسپلین کر دیں گے؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ایک سنڈری بینیفٹ ہے نا قرآن شریف کا، وہ جسمانی شفا کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حدیثوں میں تو ظاہر نہیں ہے کہ یہ آیت پڑھ کے پھونکے، جہاں تک میری معلومات ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی آیت میں ان کو مفہوم لگتا ہے نا ایسا، جیسے اب انہوں نے اس میں مفہوم ایسے جوڑا ہوگا کہ میں ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوں، تو اس بیماری سے اللہ مجھے نکال اور مجھے صحت میں داخل فرما، اس مفہوم کے ساتھ انہوں نے یہ آیت جوڑ لی ہوگی اور اس کو پھونک کر پڑھتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو، تو لوگوں نے اگر تجربہ کیا ہے اور اس سے انہیں اگر فائدہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا
کہ ہم دم کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ وہ میرے پاس لے آؤ، کیا کرتے تھے؟ اگر ان میں شرک نہیں ہے تو بے شک وہ جھاڑ پھونک کرتے رہے، تو اب وہ جھاڑ پھونک میں تو قرآن نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں کیا کلمات ہوتے تھے، تو اگر کوئی قرآن سے دم کر دیتا ہے تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی صحابہ نے دم کیا، اور وہ کوئی بندہ تھا، اس کو کوئی بچھو یا سانپ نے کاٹ لیا تھا، اور اس کو سے شفا ہو گئی، اور وہ بدلے میں انہوں نے غالباً 30 بکریاں بھی انہوں نے دے دی، یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں، پہلے حضور سے پوچھیں گے، اجازت دیں گے تو ہم یہ بکریاں رکھیں گے، اب رکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو حضور نے اجازت دے دی۔ تو اس لیے اگر کسی نے یہ تجربہ کیا اور ان کو ہو جاتی ہے شفا، تو ہو جاتی ہوگی۔ ویسے جو صحیح طریقہ ہے شفا کا وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ پہلے تو کریں علاج، علاج کے بعد اللہ تعالیٰ سے کریں دعا، یہ تو ہے ریکوائرڈ، یہ تو اس کا تو بتایا گیا نا۔ اب یہ کسی نے کوئی ایکسپیرینس کیا اور آپ کو کہتا ہے تو آپ وہ بھی کر لیں، شاید اسے فائدہ ہو جائے، شاید نہ بھی ہو۔ وہ تو دعا سے بھی فائدہ بعد کا دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن دعا کا تو یہ پتا ہوتا ہے کہ آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، مگر اس کو سنت سمجھ کے نہ کریں جب تک کوئی آپ کو صحیح حدیث سے ریفرنس نہ دے۔ اچھا، ویسے فائدہ تو ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے اور ہوتا ہوگا جو کرتے ہیں، جی، کیونکہ اب نظر کے لیے، نظر بد کے لیے جیسے دو آخری آیا صورتیں ہیں، کل اعوذ برب الفلق اور کل والناس، ہاں جی، وہ تو تو وہ مسنون بھی ہوگی نا، تو، وہ تو حدیث میں ذکر آ گیا، وہ تو طے ہے، ان میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ قرآن اس لحاظ سے بھی شفا ہے کہ ہدایت جی ہے۔ دیتا ہے، قرآن اس لیے بھی شفا ہے کہ یہ اس سے فائدہ بھی ہے، جیسے آخری دو صورتیں اور باقی بھی تکالیف میں انسان پڑھتے ہیں تو ان کو ملتا ہے سکون۔ چلو، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک تھینک یو۔ اللہ۔ سر اصل میں جو السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ سر قرآن جو کتاب ہے ہدایت کے لیے، کہ آپ اس سے پڑھے، اس سے ہدایت لیں، تبھی لائف میں چینج آتی ہے، اور ہدایت بھی مانگنے سے ملتی ہے، ویسے نہیں ملتی۔ جی آپ کی بات صحیح، ایک چیز ہوتی ہے پرپز، ایک چیز ہوتی ہے سنڈری، بس اس فرق کو مضبوط خاطر رکھنا چاہیے۔ پرپز قرآن کا ہدایت ہے، سنڈری اس کے بینیفٹ بھی ہیں، وچ از فائن، وہ بینیفٹ لینے سے کسی نے منع نہیں کیا۔ یہ قرآن پاک میں جو دو تین جگہ پہ مختلف الفاظ میں آتا ہے، یہ زور کہتے ہیں شاید جھوٹ کو، قول جی الزور بالکل، ہے جھوٹی بات، اور بالکل، عفق بھی جھوٹ کو ہی کہتے ہیں، اس کو بھی جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اور کذب، کذب یا کاذب جھوٹے کو کہتے، تو پھر اس میں یہ جو الفاظ تو تینوں مختلف ہیں، ہوں۔ ان کا روٹ ورڈ بھی علیحدہ ہے، تو ان کا معنی سب ایک ہی ہے یا کہ کوئی ڈفرینٹ؟ اچھا، اس میں اگر میں میں نہیں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں، یہ صرف ان 3 الفاظ میں نہیں ہے، یہ جی جی بہت سارے الفاظ میں آتا ہے۔ آپ کا تو نام یہ کتاب ہے مترادفات القرآن، مولانا عبد الرحمن کیلانی نے یہ اکٹھی کی ہے، تالیف ہے نا، یعنی اس کو اکٹھا کی ہے کتاب، تو ہاں ہاں یہ یا کانسیپٹ تو پرانے ہیں۔ تو اس میں آپ مثال کے طور پہ اگر آپ جائیں گے نا نیچے، تو اگر ہم اس میں سرچ کرنے کی کوشش کریں، سرچ تو اس طرح نہیں ہے، مگر اس میں آپ کتاب دیکھیں ہی لینی جھوٹ، پڑے یہ کتاب لینی پڑے گی، اور یہ آن لائن بھی آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کے اندر، اور یہ کتاب فزیکل بک کو پڑھنا آسان ہے اس میں ڈھونڈنا، بٹ اس میں مثلا یہ دیکھیں، یہ نمبر شمار ہے 26، جھوٹ، اس میں کیذب، باطل، زور، عفق، یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اب ہم جھوٹ کی ڈیٹیل میں چلے جائیں گے۔ یہ کیذب کا مطلب ہے جان بوجھ کر غلط خبر دینا، باطل کا مطلب ہے ہر وہ بات جس میں ثبات نہ ہو، جو تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگے کہ اچھا یہ غلط ہے، بظاہر وہ غلط نہ بھی لگ رہی ہو۔ زور جو ہے یہ ذرا حق کے خلاف جھوٹ بولنا ہے، اللہ سے شرک کرنا ہے، یہ دینی لحاظ سے ذرا جھوٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور عفق جو ہے یہ بالکل الٹا دینا، بات کو کہیں سے کہیں کر دینا۔ پھر اینڈ میں انہوں نے اس کی ایک سمری بھی دی ہوئی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو بھی قرآن شریف کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی آیتوں کے ریفرنس بھی دیے ہیں، کہ فلاں جگہ مثلا ایک آیت انہوں نے ریفر کر دی ہے۔ تو یہ کتاب جن کو شوق ہو اس چیز کا، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس سے کافی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ السلام علیکم سر، اس کا دوبارہ ایک بار وہ ٹائٹل پیج دکھا دیے گا۔ اس کا جو ٹائٹل پیج ہے وہ یہ ہے، مترادفات القرآن بائے مولانا عبد الرحمن کیلانی، مکتبۃ السلام۔ السلام علیکم۔ اچھا، وہ آیت وَنُنَزِّلُ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ اس آیت میں جو ظالمین کا لفظ استعمال ہے، اس سے مراد کیا مشرکین ہیں؟
جی اس آیت میں جو مراد ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، جن جی کو ہدایت نہیں ہی مل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور اللہ کے پیغام سے، لیکن پھر اس کی اپلیکیشن ہر ظالم پر ہو جائے گی جو بھی حق کا انکار کرتا ہوگا۔ یعنی سب سے بڑا ظالم تو مشرک ہے، اس کے بعد جو بھی پھر وہ پاک سے ہٹتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے۔ بالکل بریف سے گرامر کریں گے ہم۔ یہ تین چیزیں تو پڑھ آئے ہیں جو اسم کے ڈویژن یا کیٹیگرائزیشن آپ کر سکتے ہیں، اس کی تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ ہم نے مذکر مؤنث پڑھ لیا، واحد جمع تثنیہ پڑھ لیا، معرفہ نکرہ پڑھ لیا۔ آج ہم ایک چیز پڑھیں گے جو اردو میں اتنی استعمال نہیں ہوتی، تھوڑی سی مشکل ہے، ہم اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے، اس میں امید ہے آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، بٹ یہ ہے تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ۔ تو یہ ہے حالت، کیس یا اعرابی حالت۔ اعراب اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زیر زبر پیش، اس کو ہم عام طور پر اعراب کہتے ہیں، انہیں حرکات بھی کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کسرہ، فتحہ اور ضمہ، لیکن عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، یہ حرکات ہی ہیں۔ عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ ہے رفع، نصب اور جر۔ اچھا، رفع نصب اور جر بھی جو ہے، اب ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو رفع پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، نصب پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں رفع، اس کو کر دیتے ہیں نصب، اس کو کر دیتے ہیں جر۔ جیسے میں اکثر کرتا ہوں کہ حمزہ اور الف دو چیزیں ہوتی ہیں عربی میں، بٹ اردو میں الف استعمال ہوتی ہے تو میں الف ہی کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ جی اس پہ حرکت ہے تو یہ حمزہ ہے، اور اس پہ حرکت نہیں ہے تو یہ الف ہے، اس سے ہمیں کنفیوژن نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس کو رف پڑھنا اور نصب پڑھنا سے بوجھ ہوتا ہے، تو سارے گرامر پڑھانے والے جو اردو گرامر پڑھاتے ہیں وہ اس کو رفع نصب اور جر ہی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کیا ہے رفع نصب اور جر؟ یہ ہم صرف ایک معمولی سی کیل لیں گے، ہمیں یہ بعض اگر لوگوں کو سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے اچھی طرح کہ کلمہ میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آخر میں دو پیشیں آتی ہیں، اور اذان جب آتی ہے تو اس میں الفاظ آتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس میں وہاں پر دال کے اوپر دو زبر آ جاتی ہیں دو پیش کی جگہ۔ اور جب درود شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس میں دو زیر آ جاتی ہیں، تو یہ محمد محمدن محمدن، یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہ جو تبدیلی ہے یہ اعرابی حالت ہے۔ یہ اعرابی حالت مختلف زبانوں میں ہوتی ہے، اردو میں جنرلی یہ اس طرح نہیں ہوتی، اردو میں کمپلیکیٹڈ سے طریقے سے ہوتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ لڑکا واحد ہے اور لڑکے جمع ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں لڑکے نے مارا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہاں واحد ہی استعمال ہوا ہے، یہ بھی ایک ڈکلینشن کی ٹائپ ہے، بٹ دیٹس ویری کمپلیکیٹڈ۔ عربی میں بڑی سٹرکچر اور ڈیزائن ہے۔ تو آج ہم صرف اتنا سمجھیں گے اور یاد رکھیں گے کہ یہ تین جگہوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام آتا ہے یہ تین مختلف اعرابی حالتوں میں آتا ہے۔ پہلی کیس میں یہ رفع میں ہے، دوسری میں یہ نصب میں ہے، اور تیسری میں یہ جر میں ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اور جہاں جہاں بھی آپ کو الفاظ نظر آئیں، عام طور پر جب واحد کے اندر آخر میں پیش آتی ہے تو وہ رفع ہوتا ہے، آخر میں زبر آتی ہے تو نصب ہوتا ہے، اور آخر میں زیر آتی ہے تو وہ جر ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، عام طور پر واحد میں ایسا ہوتا ہے، جمع میں پھر وہ ویسے ہی رول چینج ہو جاتا ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔